اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مکہ والوں کے سامنے ان تمام چیزوں کے بعد صرف ایک عظیم حربہ رہ گیا، وہ یہ تھا کہ ڈرا اور دھمکا کر کے کسی طریقے سے اس دعوت کو روکا جائے، ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، لالچ دلائی جائے، ترغیب دلائی جائے کہ اس مذہب کو چھوڑ دے۔ جب ہر چیز سے عاجز آ جائے گئے مکہ کے لوگ، تو گنڈا گرد، بدماشی اور مار پیٹ کے اوپر اٹھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے اوپر کو بھی تکلیفیں دی، ابو بکر اور عمر کو بھی تکلیفیں دی، عثمان اور زبیر کو بھی تکلیفیں دی۔ وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ ایک رحمت دو جہاں اور پھر بھی صدانان جو پہ گزر کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیو، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ
کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. پچھلے درس میں ہم اور آپ یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلم کھلا دعوت کا علی الاعلان دعوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جن کے لیے خیر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نیک دل بنایا تھا، خواہ وہ اعلیٰ خاندان کے تھے، مالدار لوگ تھے، یا وہ غریب قسم کے لوگ اور غلام خاندان سے تھے، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور جو لوگ کہ انہیں اپنے مال کی فکر ہوتی ہے، اپنے منصب کی فکر ہوتی ہے، اپنی سرداری کی فکر ہوا کرتی ہے، وہ لوگ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکاوٹ بنے. اور یہ رکاوٹیں کئی قسم کی تھیں، جن میں سے بعض کا ذکر پچھلے مجلس میں ہوا تھا کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، آپ کو جادوگر، آپ کو شاعر، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کو جھوٹا کہا گیا. اور یہ چیز بڑے منظم طور پر چلتی رہی، اس لیے کہ ان کی کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر لبیک نہ کہیں. حتیٰ کہ وہ لوگ یہاں تک کرتے تھے کہ مکے میں داخلے کے جو راستے تھے، اس لیے کہ عام طور پر مکہ پہاڑی علاقہ ہے، مکے میں داخلے کے راستے محدود تھے، محدود راستوں سے لوگ مکے میں داخل ہو سکتے تھے. تو ہر ناکے پر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا کان اتنا بھر دیا جاتا کہ ان میں سے بہت سے تو ایسے تھے کہ حرم شریف میں جاتے تو اپنے کانوں میں کپڑا ڈال کر کے جاتے کہ کہیں آپ کی بات نہ سن لیں. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی رہی. صرف یہی نہیں کہ اہل مکہ کے لوگ، مکہ کے باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی، جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمرو بن عبسہ ہیں، حتیٰ کہ پچھلے درس میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ حضرت ضماد الازدی، جنہوں نے اپنے علاقے میں سنا کہ مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جسے لوگ مجنون کہتے ہیں، جس کے اوپر جنوں کا اثر ہے، اور وہ یہ کام کیا کرتے تھے. لہذا انہوں نے کیا کیا، وہ اس غرض سے مکہ مکرمہ آئے کہ آپ کا علاج کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کا کوئی جواب دینے کے بجائے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر کیا تھا، یہ آپ نے ان کے سامنے پڑھا اور وہ خود مسلمان ہو گئے. اب مکہ والوں کے سامنے ان تمام چیزوں کے بعد صرف ایک عظیم حربہ رہ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ ڈرا اور دھمکا کر کے کسی طریقے سے اس دعوت کو روکا جائے، ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، لالچ دلائی جائے، ترغیب دلائی جائے کہ اس مذہب کو چھوڑ دے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا مشہور قصہ ہے، شاید تفصیل سے کہیں آگے آئے، کہ عتبہ ابن ربیعہ جو مکے کا بڑا ہی مشہور، اس وقت مکے کا اگر سردار نہیں تو سرداروں میں مانا جاتا تھا، اسے لوگوں نے تیار کیا کہ آپ شعر بھی جانتے ہیں، آپ جادو کو ہی پہچانتے ہیں، آپ کو کہانت کی بھی خبر ہے، ایسا کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آپ ہی جائیے. چنانچہ وہ تیار ہوا اور آتا ہے، اور تعجب کریں کہ اس نے عجیب حکمت سے بات کی ہے.
سوال کرتا ہے کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا آپ کی والد افضل تھے؟ آپ بہتر ہیں یا آپ کے دادا بہتر تھے؟ دیکھیے یہ حکمت اور پوائنٹ کی بات. کوئی بھی کہے کسی کے باپ کتنا بھی برا ہو، اپنے منہ سے یہ نہیں کہ میں اپنے باپ سے بہتر ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ افضل ہیں کہ آپ کے باپ افضل تھے؟ آپ افضل ہیں یا آپ کے دادا افضل تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے، کسی بات کا جواب نہیں دیا. کہا کہ آپ کا مسئلہ عجیب ہے، آپ دیکھتے نہیں کہ آپ نے اپنے باپ دادا کو بیوقوف قرار دیا، انہیں گمراہ ٹھہرایا، ان کے معبودوں کو آپ نے بے عقلا قرار دیا، معبودوں کی برائی کی. آپ کی وجہ سے دیکھیں پورے مکے کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جس طریقے سے کسی انسان کی اونٹنی ہے، اس کی گائے ہے، وہ حاملہ ہے اور آج یہ نقل بچہ دینے والی ہے. جو دیہاتی ہوگا میری طرح وہ جانتا ہوگا کہ بچے کس بے صبری سے گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اس کے بچے دینے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. یعنی اس کا کوئی وقت نہیں رہتا، دن میں ہے کہ رات میں ہے، صبح ہے کہ شام میں ہے، صبح ہو پاتی کہ صبح نہیں ہو پاتی. کہا یہی صورتحال ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف تلوار لے کر کے نکل جائیں اور ایک دوسرے کا صفایا ہو جائے، بس یہی اتنا باقی رہ گیا ہے. بس لمبی سی باتیں کی، بتا رہا ہوں کہ کبھی دوسرے موقع سے اس کو کہا کہ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ کو مال دیا جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ وڈیرے بنے رہیں، رئیس بنے رہیں، زمیندار بنے رہیں، جاگیردار بنے رہیں، کہ آپ جدھر چلیں آپ کے پیچھے 4 6 8 10 لوگ چل رہے ہیں، 10 5 لوگ آپ کے آگے، ہاں بھائی راستہ صاف کرو چلو، ہے کہ نہیں، آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. آپ جو چاہتے ہیں ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن برائے مہربانی آپ یہ اپنا کام بند کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی کے ساتھ اس کی پوری باتیں سنتے رہے. اس کے بعد کہا ابو ولید آپ اپنی بات کہہ چکے؟ ابو ولید آپ اپنی بات کہہ چکے؟ کہا کہ ہاں. آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآن عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه ويل للمشركين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فصلت، وقت نہیں کہ میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں، لیکن یقیناً دلوں کو دہلا دینے والی ہے، دل پر دستک دینے والی باتیں ہیں. اور آخر میں ایک صفحہ کے بعد کیا ہے؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. لیکن اگر پھر بھی وہ لوگ یہ بات نہیں مانتے تو آپ کہیے کہ عاد اور ثمود کے اوپر جیسے کڑکا آیا ہے، طوفان آیا ہے، ہلاکت اور بربادی آئی ہے، ایسے تمہارے اوپر بھی آنے والی. راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تک پہنچے تو عتبہ ابو ولید اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے اور آپ کے دہان مبارک پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، ارے بس کیجئے بس کیجئے بس کیجئے بس کیجئے، ارے بس کیجئے بس. اور وہاں سے چپ چاپ اٹھا اور سیدھے کہاں چلا گیا؟ واپس چلا گیا. ابو جہل، شیبہ، ابو لہب، عاص، ان لوگوں نے جب شکل دیکھی تو اس کی وہ شکل نہیں ہے جو پہلی شکل تھی. پہلے تو بڑے فخر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ گیا تھا کہ ہاں لالچ دلا کر کے، مال کی، بیویوں کی، عورتوں کی، سرداری کی لالچ دلا کر کے
محمد اللہم صلی علی محمد کو میں قائل کر لوں گا، لیکن واپس آ رہا ہے تو نہ اس کی چال پہلی چال ہے، نہ اس کی شکل پہلی شکل ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی جادو چل گیا۔ پوچھا کہ آخر محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اس نے کیا کہا ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ کہا کہ تم ابو ولید ہو، ابو ولید تم ہو، تم عربی جانتے ہو، عربی کے ماہر ہو، پھر تم یہ بات کر رہے ہو تمہارا سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی؟ کہا کہ میرے سمجھ میں صرف اتنی بات آئی ہے بس۔ وہ کیا کہ فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں ایسے ہی عذاب کی دھمکی میں دے رہا ہوں جو عذاب عاد اور سمود پر آیا ہوا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا بھی گیا اور آپ کو رغبت اور لالچ بھی دی گئی۔ اور صرف یہی نہیں، جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے ہر ایک کے ساتھ یہی حربہ استعمال کیا انہوں نے۔ چنانچہ سیرت ابن ہشام وغیرہ میں ہے، راوی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا تو ظاہر بات اس کی تین کیفیت ہو سکتی تھی، یا تو وہ مالدار ہوتا اور تاجر ہوتا، یا اپنے قبیلے کا بڑا، یا اپنے معاشرے میں اپنے ماحول میں اس کو ایک اہمیت حاصل ہوتی، اور یا تو پھر کمزور غریب اور مسکین ہوتا۔ اگر کوئی شخص خاندان کا بڑا ہوتا تو ابو لہب یا اس کے کہنے پر کوئی شخص جاتا اور اس سے کہتا تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ تم سے بہتر تھے، تم اپنے دین سے پھر جاؤ ورنہ ہم تیرے خوابوں کو پریشان کر دیں گے، تیری رائے کو ٹھکرا دیں گے، تیری عزت کو اور تیرے شرف کو مٹی میں ملا دیں گے۔ اور اگر کوئی تاجر ہوتا تو اسے دھمکی دیتا اور ڈراتا کہ تم اس دین سے پھر جاؤ ورنہ تمہاری تجارت کو مات کر دیں گے، تمہارا مال لوٹ لیں گے اور تمہاری ساری ثروت جو ہے سارا مال ختم کر دیں گے۔ اور اگر کوئی غریب ہوتا، غلام ہوتا، تو اس کے اوپر کیا کرتا کہ اس کے آقا کو، اس کے خاندان کے کسی لوگ کو اس کے اوپر کیا کر دیتا؟ مسلط کر دیتا کہ ہاں اسے سزا دو، اسے مارو اور اسے تکلیف دو۔ اور تعجب کریں گے کہ یہ معاملہ صرف مکہ کے اندر ہی تک نہیں ہے، مکہ کے اندر ہی تک نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ پچھلے بار ہم نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی تو مکہ میں بھی دعوت دی، مکہ کے باہر جہاں تک آپ پہنچ سکتے تھے آپ نے وہاں پہنچ تک لوگوں کو دعوت دی، بازاروں میں جایا کرتے تھے، جہاں پر دور دراز علاقے سے، چاہے سوق مجنہ ہو، سوق ذی المجاد ہو یا سوق عکاظ ہو، اس لیے کہ 3 بازار بڑے مشہور اس وقت کے تھے، اور 2 بازار جو ایک حج سے پہلے یعنی عکاظ اور جو ایک حج کے بعد ذی المجاد تھا، ان دونوں بازاروں کا تو آپ خاص خیال رکھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مکہ کے لوگ یہی نہیں کہ مکہ کے اندر آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، آپ کو ڈرا اور دھمکا دے رہے ہیں، لوگوں کو آپ سے متنبع کر رہے ہیں، نہیں، مکے سے باہر جا کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بھی لوگ پہنچ گئے اور انہیں بھی کہنے لگے کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیجیے۔ تو لوگوں نے ڈرانے کا اور دھمکانے کا بھی، اور جب بات اس سے بھی نہیں بنی تو ایک عجیب چیز کا مطالبہ کیا ان سے۔ وہ کیا ہے کہ اگر آپ یقیناً سچے نبی ہیں تو آپ معجزات لا کر کے دکھا دیجئے۔ قرآن مجید میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کثرت سے جب انسان کبھی بھی دلیل سے ہار جاتا ہے
تو ایسی ہی چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے جو انسانی بس سے باہر کی چیز رہا کرتی ہے، حجت سے نہیں اس کام آتے، بحث نہیں کام دیتی، تو ایسی ہی چیز کا مطالبہ کرتا ہے جو باہر. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ الانعام کے اندر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، آخر ان کے اوپر کوئی معجزہ، ان سے کوئی معجزہ کیوں نہیں آ جاتا، کوئی معجزہ دکھلائیں. اور معجزوں میں سب سے اہم چیز اہل مکہ کے نزدیک کیا تھی؟ سب سے اہم چیز اہل مکہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ مکے میں پانی کی بڑی کمی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم دے دیا تھا انہیں، ورنہ عام طور مکے میں پانی کی بڑی کمی تھی. مکے کی آج بھی دیکھیں اتنی آبادی بڑھ جانے کے باوجود بھی مکے میں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، کہیں کھیتی کا باغ وغیرہ کا نام نشان نہیں. دیکھیے اس حکومت نے، اللہ تعالیٰ اسے عزت سے رکھے اور سلامت رکھے، کہ کتنی سرنگیں نکالی ہے کاٹ کر کے. مکے میں جو لوگ اپنی گاڑیوں سے جاتے ہیں دیکھتے ہوں گے، راستہ بنانے کے لیے جگہ جگہ انہوں نے سرنگیں بنائی ہے کہ نہیں بنائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ مکے کی جو آبادی ہے، خاص طور پر خانہ کعبہ تو خاص پہاڑوں کے بیچ میں، تین طرف سے مستقل پہاڑ ہی پہاڑ ہیں وہ خانہ کعبہ، اور جو قریش کے لوگ تھے خاص خانہ کعبہ کے ارد گرد آباد تھے. لہذا وہ لوگ جس چیز کی ضرورت رہتی ہے اسی کا مطالبہ کیا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد میں، صرف ایک جگہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی، یہ مکی صورت ہے، یہ مکی صورت ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی مشرکین کا جو معارضہ آپ کے ساتھ تھا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. کاش کہ اسے آپ لوگ سمجھتے اور اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے. میں صرف ایک جگہ سے پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ کو. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. وہ کہتے ہم آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے یہاں تک کہ زمین سے آپ میرے لیے چشمے جاری کر دیں. یہ دیکھیے معجزے کا مطالبہ پہلا مطالبہ تھا. دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. یا آپ ایسا کریں کہ یہاں سے پہاڑوں کو ہٹا دیں، پہاڑیں جب ہٹ جائیں گے زمین برابر ہو جائے گی، اور وہاں آپ کے لیے باغات ہوں، کھجور کے بھی اور انگور کے بھی، اور ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ نہریں ہونی چاہیے، نہریں ہونی چاہیے. اور صرف اسی پر نہیں، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. یا آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر تم ہمارے اوپر ایمان نہیں لے آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا. تو ایسا کیجئے کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر نازل کر دیجئے. آپ کہہ رہے ہیں نا لے آئیے آسمان ہمارے اوپر گر جائے، ہمیں عذاب میں ڈال دیے. یا اس پر دیکھیں تین ہوا. چوتھا سوال کیا ہے؟ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن نازل کر رہا ہے، آپ کے پاس وحی کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے پاس سے آ رہی ہے. اور لانے والا کون ہے؟ فرشتہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کے حاضر کر دیے. ہم بھی اپنی آنکھ سے دیکھ تو لیں کہ وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سا فرشتہ ہے جو آپ کے لیے کیا لے آتا ہے؟ وہی لا کر کے دیتا ہے. یا کیا ہونا چاہیے؟ او یکون لک بیت من زخرف. یا آپ کا گھر جو ہو، آپ کے لیے تو رہنے کا گھر نہیں ہے، آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے. آپ ایسا کیجئے کہ جس طریقے سے دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، اور آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں جو کہتے ہیں ہر چیز پر قادر ہے، تو آپ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سونے کا ایک محل بنا دے، سونے کا ایک محل بنا دے. اور یا نہیں
تو ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے سامنے ہمیں اکٹھا دیکھ رہے ہیں اور آپ آسمان پر چلے جائیے اور وہاں جا کر کے وہاں سے ہم ایسے نہیں مانیں گے, وہاں سے کوئی کتاب نازل کیجئے کہ ہم اسے دیکھ کر کے پڑھ لیں کہ ہاں بھائی ہمارے رب طرف سے کتاب آ رہی ہے. یہ معجزات کا ذرا دیکھیے آپ 5 یا 6 چیزوں کا مطالبہ کیا ہے, لیکن ان تمام باتوں کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے کیا دیا ہے؟ قل سبحان ربی, آیت کے آخر میں هل كنت الا بشرا رسولا, کہ سبحان اللہ, یہ تم کیا مطالبہ کر رہے ہو؟ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے, میں تو تمہارے پاس ایک بشر اور رسول بن کر کے آیا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے رہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھیوں اس کا جواب کیا دیا؟ پہلا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ معجزے ظاہر کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے, کسی انسان کے بس میں, یہ اختیار میں نہیں کہ وہ معجزہ اور کرامت کو ظاہر کر دے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ساتھیوں کہ نبیوں کا معجزہ اور ولیوں کی کرامت برحق ہے. نبیوں کا معجزہ اور ولیوں کی کرامت برحق ہے, لیکن نہ معجزے کا لے آنا اور کرامت کا ظاہر کرنا نبی اور ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. جب اللہ چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ضرورت محسوس کرتا ہے, اپنے نبی کی مدد کرنی ہوتی ہے, اپنے ولی کی مدد کرنی ہوتی ہے, اپنے نبی کی دلجوئی کرنی ہوتی ہے, اپنے ولی کی دلجوئی کرنی ہوتی ہے, اپنے نبی کے دل کو تسکین دینا ہوتا ہے, اپنے ولی کے دین کو مضبوط کرنا ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھوں پر معجزے اور کرامت کا ظاہر کر دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز متعدد جگہ ہے, چنانچہ سورہ ابراہیم میں ہے قالت لہم رسولہم ان نحن الا بشر مثلکم, ان کے رسولوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے, ہم تو تمہاری ہی جیسا ایک رسول ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رسالت سے نواز دیتا ہے. اور کیا وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان, ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہارے پاس دلیل لے کر کے آئیں, معجزے ظاہر کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے, ذرا اس نقطے کے اوپر غور کریں گے آپ لوگ, اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو جاننے والا ہے کہ کون سا آدمی کس نیت سے سوال کر رہا ہے. آیا اس کا مقصد حق تک پہنچنا ہے یا مجرد اعتراض کرنا ہے؟ اس کا مقصد گاڑی کو چلنے دینا ہے یا گاڑی کے سامنے لا کر کے روڑے اٹکانا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ جس کا مقصد حق پر پہنچنا ہو اس کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے, اور جس کا مقصد حق پہ نہ پہنچنا ہو اس کے لیے آپ ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں لا کر کے آپ رکھ دیں, وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار. وَلَوْ جِئْتَهُمْ بِكُلِّ آیَةٍ, اگر آپ تمام آیتیں بھی لے آ دیں پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی یہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جو معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں صرف عناد اور ہر دھرمی کی بنیاد پر کر رہے ہیں, حق تک پہنچنا نہیں ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا, اور زور دے دے کر کے قسم کھایا اللہ تعالیٰ کی کہ اگر ان کے سامنے نشانی اور معجزہ آ جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے. آپ کہہ دیئے کہ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ, آیات معجزات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. وَمَا يَشْعُرُكُمْ إِذَا جَاءَتْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ, آپ کو کیا معلوم ہے کہ اگر آیات آ جائے گی تو پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لے آئیں گے. ایک چیز. تیسری چیز, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہر مطالبے کو پورا نہیں کیا. وجہ اس کی کیا تھی؟ اس لیے کہ جب مطالبہ اگر پورا ہو جائے پھر بھی ایمان نہ لے آئیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب یقینی ہوتا ہے. قوم ثمود نے مطالبہ کیا نا, معجزے کا مطالبہ کیا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ابھی اس چٹان سے
ایک اونٹنی نکلے گی جس کا دودھ تمہارے لیے کافی ہوگا سب کے لیے، لیکن ان کے دیکھتے دیکھتے چٹان سے اونٹنی نکل رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ یہی نہیں کہ صرف ایمان نہیں لے آئے، اونٹنی کو بھی ذبح کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا قاری صاحب؟ ہلاک اور برباد ہوئے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں قوم ثمود کی مثال دی ہے، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ آیات کو ہم معجزات کو اس لیے نہیں ظاہر کرتے کہ بہت سے معجزات آپ سے پہلے نبی لے کر کے آئے اور لوگ ان کے معجزات کو جھٹلاتے رہے، ان کے معجزات کو لوگوں نے مانا نہیں ہے۔ اور معجزات داخل ہونے کا ظاہر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے ایک بار اللہ مسند احمد حضرت عباس سے مروی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل آئے اور کافروں نے مطالبہ کیا کہ یہ صفا پہاڑی جو ہے آپ اسے سونے کا بنا دیجیے، ہمیں تجارت کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ سردی میں ایک تجارت کریں یمن کی طرف اور گرمی میں تجارت کریں شام کی طرف، کیا ضرورت تجارت کرنے کی؟ شمال اور جنوب کا سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صفا پہاڑ ہے، آپ اسے سونے کا بنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جائے تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وعدہ کرو تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت جبرائیل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور واپس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کے اوپر سلام پڑھ رہا ہے، آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور کہہ دیجئے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے آئے تو ہم انہیں ایسا عذاب دیں گے، ایسا عذاب دیں گے کہ آج سے پہلے ہم نے کسی قوم کو یہ عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کا یہ مطالبہ پورا نہ کیا جائے اور ان کے لیے ہدایت کا اور رحمت کا دروازہ کھولے رکھا جائے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جی کہ رہنے دیجئے، رحمت کا دروازہ ان کے لیے کھلا رہے، میری قوم کو ہلاک اور برباد آپ۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات ان کے مطالبے پر معجزات کو ظاہر کیا اور بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے، لیکن پھر بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جیسے آگے شاید آئے کہ ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اس لیے کہ آپ کا جادو دنیا پر زمین پہ چلتا ہے لیکن جادوگر کا جادو آسمان پر نہیں چلتا ہے۔ لیکن ٹکڑے ہوا کہ نہیں ہوا چاند؟ آپ نے اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گیا نا، لیکن پھر ایمان لے آئے، پھر بھی ایمان نہیں لے آئے۔ کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے کہ اس کا جادو آسمان پر بھی چلنا شروع ہو گیا۔ تو ساتھیوں عرض ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بات ماننا نہ چاہے تو کوئی نہ کوئی عیب لگا دیتا ہے۔ جیسے وہ مشہور ہے کہ ایک پیر صاحب تھے اور ان کی بیوی ان سے ہمیشہ ناراض رہا کرتی تھی، بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے، لیکن ان کی بیوی کبھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن گھر میں بہت تنگ کیا اس نے، کہا کہ اب میں تم کو ایسی حالانکہ یہ سب ایک مثال میں دے رہا ہوں ورنہ یہ جھوٹا واقعہ، اب ایسی کرامت میں تم کو دکھلاؤں گا کہ تم بھی مان جاؤ گی کہ ہاں میں صاحب کرامت بزرگ ہوں۔ کہا چلو تم جیسے بڑے دیکھے ہیں کرامت والے۔ چنانچہ صبح گئے اور جہاں جنگل میں ریاضت کرتے ہیں وہاں ریاضت کرتے کرتے اڑنا شروع کیے اور اپنے گھر کے اوپر ایسے اڑتے ہوئے آئے اور پھر ویسے چلے گئے واپس۔ جب بیوی نے دیکھا کہا کہ ہاں یہ صاحب کرامت بزرگ ہے، ہمارے میاں ویسے جھوٹی کرامت کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، ایسی کرامت دکھلائے تب تو میں مانوں نا۔ جب شام کو آتے ہیں تو بھی دروازہ ہی پر ہے کہ وہ پھٹ پڑی، کہا کہ تم جھوٹے ہو، بزرگ تو کرامت والے ایسے ہوتے ہیں کہ آسمان پر اڑتے رہتے ہیں۔ کہا کہ بس مان گئی نا،
میں ہی وہ بزرگ تھا. کہا اچھا تم ہی تھے, تبھی تو ٹیڑھے اڑ رہے تھے, تھوڑا سا سیدھے نہیں تھے, لیکن پھر بھی بات ماننے کے لیے تھا. ساتھیوں یہ ایک مثال ہے, ورنہ انسان کی اور داعی کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات آتے ہیں, بہت سے واقعات آتے ہیں. میرے بڑے بھائی امارات میں ہیں, ان کی کیسٹیں آپ لوگ جانتے ہیں, سیڈیاں بھی نیٹ پر بھی ہے, شیخ ظفر الحسن. وہ بنارس میں ایک جگہ بیٹھے, تقریر کیا. تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں, ایک بوڑھا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بڑی اچھی تقریر کی, ہمارے سنیوں کے مولوی ایسے ہوتے ہیں, ان وہابیوں کو تقریر کرنا کیسے آتا ہے, یہ آتا ہے وہ آتا ہے. کہا کہ 15 منٹ 20 منٹ تک میری تعریف کرتا رہا. جب اس کے بعد کہا کہ بابا میں بھی وہی ہوں جسے آپ وہابی کہہ رہے ہیں. کہا اللہ کی قسم, اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہتا ہاں تبھی تو تم سے کم بنا ہے, اٹھ کر کے چلا گیا, تبھی تو تم سے کم بنا ہے. تو جو آدمی جس کی بات ماننا نہ چاہے, وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر غلطی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ ظاہر کیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے, پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے جی, کیا کہتے ہیں مکہ کے لوگ کہ ہاں بھائی آپ تو ایسے جادوگر ہیں کہ آپ کا جادو آسمان پر بھی چلنا. ایمان نہیں لے آئے. خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرمائے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ہر مطالبہ پورا نہیں کیا. اب ایک اور چیز رہ جاتی ہے, آدمی جب ہر چیز سے عاجز آ جاتا ہے تو گنڈا گردی اور مار پیٹ پر آ جاتا ہے کہ نہیں. سمجھانے سے آدمی نہیں مانا, لالچ دیا نہیں مانا, ڈرایا دھمکایا نہیں مانا, تو کیا کرتا ہے آدمی جی. اس لیے مکہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ یہ حربہ بھی استعمال کیا. اور ساتھیوں یہ ایسا حربہ تھا, یہ ایسا اسلوب تھا کہ دنیا کی تاریخ نے یہ اسلوب نہیں دیکھا. ایسی ایسی تکلیفیں دی گئی, ایسا ایسا پریشان کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم اور آپ اگر اسے پڑھتے اور سنتے ہیں تو دل کانپ جاتا ہے. حیرت ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں وہ لوگ اسی جسم کے ہڈی کے اور گوشت کے آدمی تھے, یا اللہ نے ان کے اندر کوئی اور جسم رکھا ہوا تھا, نعوذ باللہ. اور یہ بھی آپ مانیں گے کہ دنیا کی تاریخ کے اندر بہت کچھ جھوٹ اور سچ, بلکہ مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی کسی تاریخ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, لیکن اسلامی تاریخ ایسی ہے کہ جو صحیح طور پر محفوظ ہے. اور میں بھی کوشش یہی کرتا ہوں کہ سیرت سے متعلق وہی چیز آپ کے سامنے رکھوں جو صحیح اور ثابت ہے, یہ نہیں کہ اس میں بناوٹ اور ملاوٹ ہے ادھر ادھر سے. جیسا کہ جگہ جگہ میں اس پر یہ اشارہ اس طرف کرتے آ رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر چیز سے عاجز آ گئے مکہ کے لوگ, تو گنڈا گردی, بدماشی اور مار پیٹ کے اوپر تل آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے اوپر کو بھی تکلیفیں دی, ابو بکر و عمر کو بھی تکلیفیں دی, عثمان و زبیر کو بھی تکلیفیں دی, اور جو غریب قسم کے محتاج پریشان حال لوگ تھے ان کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے, ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم چلتے ہیں آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. مسند احمد کے اندر, سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, لقد اوذیت فی اللہ ما یؤذی احد. مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیف دی گئی کہ اس وقت کسی اور کو تکلیف نہیں دی جاتی تھی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ حتی الامکان اپنے ایمان کو چھپائے رکھتے تھے, اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو چھپایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نبوت ہی سے
آپ علل اعلان نماز پڑھتے تھے، علل اعلان آپ توحید کا دعویٰ، توحید کا اعلان کرتے تھے. آپ نے کبھی بھی اپنے طور پر، البتہ 3 سال تک ایسے گزرے ہیں کہ ہر ایک کو آپ نے دعوت نہیں دی ہے، اسی کو دعوت دی ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہاں یہ میری دعوت کو قبول کر دے گا. لیکن 3 سال کے بعد یا 2.5 سال کے بعد آپ علی اعلان ہر ایک کو دعوت دینا شروع کی، اس کو بھی جس کے بارے میں امید تھی کہ یہ میری بات مانے گا، اور اس کو بھی جس کے بارے میں یہ امید تھی کہ میری بات نہیں مانے گا. چنانچہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے کان میں اسلام کی آواز کب پڑی ہے کہ میں ابو جہل کے ساتھ مکے میں تھا کہ ایک گلی سے ہمارا گزر ہوا، ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اور آپ نے کہا اے ابو الحکم لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے. حالانکہ ابو الحکم یعنی ابو جہل وہ اس امت کا فرعون تھا، لیکن آپ نے اسے بھی دعوت دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شروع میں دوسرے مسلمان اپنے دین کو ظاہر نہیں کرتے تھے، لہذا انہیں تکلیف نہیں. تو آپ نے بیان فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیف دی گئی کہ کسی اور کو تکلیف نہیں دی جاتی تھی، مجھے ڈرایا گیا، اس وقت کسی اور کو ڈرایا نہیں جاتا تھا، اور میرے اوپر 30 دن ایسے گزرے ہیں. کتنا؟ 30 دن ایسے گزرے ہیں کہ مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا الا یہ کہ بلال جو کچھ چھپا کر کے لے آتے تھے اسی سے ہم اور بلال اپنا گزارا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں سب سے پیش کون تھے؟ آپ کا چچا ابو لہب تھا، سب سے پیش اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے بارے میں جب ہر تدبیر فیل ہو گئی تو 27 آدمیوں کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کا سردار آپ کا چچا ابو لہب تھا، اور ان 27 آدمیوں نے یہ طے کیا ہے کہ اب یہ لوگ سمجھانے سے نہیں مانیں گے، ان کے لیے طاقت استعمال کی جائے. لہذا ہر شخص کو جو جس کے خاندان کا تھا مسلمان ہوا تھا اس کے پیچھے پڑ گئے. اور سب سے پیش کون تھا؟ ابو لہب تھا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صرف مکے ہی میں نہیں بلکہ مکے سے باہر بھی جایا کرتا تھا. چنانچہ ایک صحابی طارق ابن عبداللہ المحاربی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں سوق ذی المجاز میں تھا. سوق ذی المجاز یہ بازار کہاں لگتا تھا؟ پچھلے درس میں بتایا تھا ہم نے، کسی کو یاد ہے؟ سوق ذی المجاز یہ کہاں لگتا تھا؟ سوق عکاظ یہ طائف کے پاس ہے. اور ذی المجاز کہاں تھا؟ اللہ کے بندے یہ عرفات کے پاس قریب میں بازار لگتا تھا. حج ختم ہونے کے فوراً بعد جو بازار لگتا تھا وہ سوق ذی المجاز کہتا تھا. تو کہا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ لباس پہنے ہوئے ہیں اور ہر شخص کے پاس کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن ایک شخص ان کے پیچھے ہے جو آپ کو پتھریں مارتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہو کر کے آپ کے جوتے میں خون جمع ہو گیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی باتیں تم نہ ماننا. ہم نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ یہ بنو عبد المطلب کا مرد ہے. کہا دوسرا کون ہے؟ کہا یہ اس کا چچا ابو لہب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر صرف ابو لہب ہی نہیں بلکہ ابو لہب کی بیوی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں سب سے آگے تھی. یہ بدبخت کیا کرتی تھی کہ جنگلوں سے جھاڑیاں خاردار اور کانٹے لے آتی تھی اور رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی تاکہ آپ کا ادھر سے گزر ہو تو اللہ تعالیٰ کو ظاہر بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف تھی کہ بنو ہاشم میں صرف یہی ایک شخص تھا جو آپ کو تکلیفیں دیتا، دوسرے لوگ نہیں دیا کرتے تھے.
دوسرے خاندان والے تھے لیکن بنو ہاشم کے لوگ میں صرف یہی ایک تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی اسے وہ سزا دی ہے کہ قرآن مجید میں وہ آیت سورت نازل فرمائی جو نزول کے لحاظ سے ہمارے خیال سے 5ویں سورت ہے یا 6ٹھی سورت ہے، 5ویں سورت ہے. پہلی سورت اقرا، پھر یا ایھا المزمل، پھر مدثر ہے نا، پھر قلم اور پھر المسد. ہمارے خیال سے یہ ہے. ویسی سورت نازل ہوئی کہ قیامت تک حافظ اور قاری لوگ، امام لوگ پڑھتے رہیں گے اور ابو لہب اور ان کی بیوی کے اوپر لعنت بھیجی جاتی رہے گی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، ٹوٹ گئے، برباد ہوا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کسی کام آئی، اور ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اور اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھو کر کے لے آتی ہے، اشارہ ہے کہ آپ کے راستے میں کانٹا بچھایا کرتی تھی، وہ ڈھو کر کے لے آتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں آپ کا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی حورہ ام جمیل جس کی کنیت تھی حرب کی تھی، وہ سب سے آگے آگے تھے. اور جب یہ سورت نازل ہوئی، جیسا کہ مستدرک حاکم کے اندر ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں ایک پتھر لیتی ہے اور بڑبڑاتے ہوئے مسجد کے اندر حرام میں داخل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دور سے جب حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ وہ آ رہی ہے، بڑے غصے میں ہے، پتھر ہے اس کے ہاتھ میں، آپ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ کے اوپر پتھر نہ پھینکے. آپ نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، مجھے وہ دیکھے گی نہیں، مجھے وہ دیکھے گی نہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جو لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لے آتے، آپ کے ان کے درمیان میں ایک پردہ پڑ جایا کرتا ہے. آتی ہے تو ابو بکر کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے اے ابو بکر، سنا ہے تمہارے ساتھی نے میری برائی بیان کی ہے، میری مذمت کی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کی قسم انہوں نے تیری برائی نہیں بیان کی. پتہ یہ سچے تھے کہ جھوٹے تھے ابو بکر؟ کیوں؟ ہاں اس لیے کہ اصل برائی تو اللہ نے بیان کی، اللہ کے رسول کا کلام تھوڑی ہے. کہا اللہ کی قسم انہوں نے تیری کوئی برائی نہیں کی ہے. کہتی ہے کہ ہاں تم سچے ہو، صحیح ہے، جانتے نہیں ہیں لوگ کہ میں اپنے سردار کی بیٹی ہوں، میری برائی کون کر سکتا. اور یہ کہتے ہوئے مذممن عصینا ودینہ قلینا، محمد کے بجائے آپ کو مذمم کہنے لگی ہے نا کہ ہم نے ان کی نافرمانی کی ہے، ان کے دین سے دشمنی کی ہے، اور کہتے ہوئے واپس چلی گئی. ساتھیو یہاں رک کر کے بتا دوں کہ یہ آیت اگر آپ سچے ہیں، غور سے سن لیجیے، آپ سچے ہیں، آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ کو ظالم پکڑنا چاہتا ہے، تو آپ قرآن مجید کی اس آیت کو اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کو، ہے نا سورہ یاسین کی ابتدائی وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ جی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس آیت کو آپ یاد کر لیں، سورہ بنو اسرائیل کی آیت کو، اور اس آیت کو یاد کر لیں. اگر آپ کو کوئی ظالم ظلمن پکڑنا چاہتا، آپ کو ظلم کرنا چاہتا ہے، اور آپ اس آیت کو پڑھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو آپ کو نہیں دیکھ سکے گا. اور ہم نے بعض لوگوں کو بتلایا، یہ میں نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، ان کے اوپر بعض ایسے معاملات تھے، سفر کیا اپنے ملک کا، کمپیوٹر میں ان کا نام ہے، لیکن کچھ نہیں، وہ نکل گئے. یہ آیت وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور سورہ یاسین کی امام قرطبی رحمہ اللہ
اپنی کتاب تفسیر قرطبی احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک بار یہ واقعہ پیش آیا کہ میں قرطبہ میں تھا، میں ایک قلعے سے نکلا اور دشمن نے میرا پیچھا کیا، جب میں دیکھا کہ میں نہیں بھاگ پاؤں گا تو یہ راستہ ہے، اسی راستے کے بغل میں کھڑا ہو گیا اور یہ آیتیں پڑھنا شروع کر دیا ہم نے۔ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے آپ سورہ بنو اسرائیل کی تفسیر، اور بھی کئی لوگوں کے واقعات نقل کیے ہیں انہوں نے، خود اپنا واقعہ یعنی ان کا اپنا ذاتی واقعہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ میں قلعے سے باہر بھاگا، دشمنوں نے میرا پیچھا کیا، جب میں دیکھا کہ میں نہیں جا پاؤں گا، وہ دو تھے اور میں اکیلا تھا، میرے پاس ہتھیار نہیں تھا، تو میں راستے کے بالکل کنارے وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ کہا اللہ کی قسم آسمان کے نیچے مجھے کوئی اور چیز چھپانے والی نہیں تھی، لیکن وہ دونوں میرے پاس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کہتے پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ، بلکہ ان میں سے ایک کہنے لگا وہ تو شیطان تھا، انسان کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے غائب ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور آپ وہیں بیٹھے رہ گئے۔ آتی ہے ام جمیل، حضرت ابوبکر کو دیکھتی اور آپ کو نہیں دیکھتی ہے۔ تو خیر یہ بات دوسری طرف نکل گئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی بنو ہاشم کے یہ آپ کے اوپر بہت سختیاں کیا کرتے تھے۔ صرف ایک آدھ واقعے ایک طرف میں اشارہ کر کے بڑھتا ہوں کہ آپ کو کس قدر تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ساتھیوں آپ سیرت پڑھیں تو بسا اوقات آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دیتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک ایک بار صورتحال پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا چاہے ابو طالب ناراض ہی کیوں نہ ہو، آپ کو آج قتل کر کے چھوڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے پاس نماز پڑھتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ کا جو سایہ ہوتا تھا، عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو اپنے سامنے کرتے تھے، خانے کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اور زیادہ دھوپ رہا کرتی تھی تو مقام ابراہیم اور خانے کعبہ کے درمیان میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مکہ کے لوگ جو قریش ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ابو جہل بدبخت کہتا ہے کہ آج بنو فلان نے ایک اونٹ ذبح کیا ہے، یا بنو فلاں کی اونٹنی نے بچہ دیا ہے اور اس کی غلادت فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے، کیا کوئی شخص یہ جرأت کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ محمد جب سجدے میں جائیں تو لا کر کے ان کے سر کے اوپر یہ گندگی ڈال دیں؟ جو سب سے بڑا بدبخت تھا اس میں سے عقبہ ابن ابی معیط، وہ اٹھتا ہے اور جا کر کے لے آتا ہے، آپ کے سجدے میں جانے کا انتظار کرتا ہے۔ آپ سجدے میں گئے تو لا کر کے نعوذ باللہ آپ کے سر کے اوپر اس گندگی کو ڈال دیتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ واللہ میں دیکھ رہا تھا لیکن میرے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ میں آپ کے سر سے اس کو ہٹا دیتا۔ اتنے میں کسی نے جا کر کے گھر بتلایا تو فاطمہ بچی تھی، دوڑی ہوئی آتی ہیں اور اس کو ہٹاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ وہ گالیاں دینے لگی، برا بھلا ان کو کہنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو کہا کہ اللہم علیک بقریش، اے اللہ تعالیٰ قریش سے تو میرا بدلہ لے لے۔ حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عمرو بن عاص سے سوال کیا اور ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے مشکل وقت کیا آیا ہے، آپ نے جو دیکھا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ کا جو حجر ہے آپ اس میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حجر جانتے ہیں جو اتنا گھیرا، آپ اس میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں عقبہ ابن معیط
بدبخت اٹھتا ہے۔ ساتھیو، یہ شروع میں عقبہ ابن معیط بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت سنتا تھا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا۔ آپ تفسیر ابن کثیر سورہ الفرقان کی آیت یوم یعض الظالم علی یدیہ کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو تکلیف نہیں دیتا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا، وہ کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا، وہ جب واپس آتا ہے تو عقبہ کے بارے میں یہ مشہور کر دیا تھا لوگوں نے کہ تو مسلمان ہونے جا رہا ہے۔ اب دوست کے پاس جاتا ہے عقبہ تو دوست سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کر رہا ہے۔ کہا کیا بات ہے بھائی، میں سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ تم محمد پر ایمان لے آنے جا رہے ہو، اللہم صلی علی محمد۔ کہا قریش نے میرے بارے میں یہ بات کہہ دی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں کیا چیز راضی کرے گی؟ تو وہ بدبخت کہتا ہے کہ جا کر کے اگر تم محمد کے اوپر تھوک دو تو میں تمہیں سچ مانوں گا۔ وہ بدبخت اٹھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر اس نے تھوک دیا۔ اس نالائق کو کیا معلوم تھا کہ یہ کس کا چہرہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے دستے مبارک سے اس کے تھوک کو ہٹایا اور کہا کہ اے عقبہ، اگر مکے کے پہاڑوں سے باہر تم مجھے ملے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ مکے کے پہاڑوں سے باہر اگر تم مجھے تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ اس نے سوچا ہوگا کہاں ملنے والے ہیں، اسی لیے جب غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا ہے تو سب جا رہے تھے لیکن عقبہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عقبہ ابن ابی معیط بدر جانے کے لیے تیار نہیں تھا، حالانکہ مکہ کے سرداروں میں تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد نے مجھے دھمکی دی ہے، اللہم صلی علی محمد، اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ کہا کہ تمہیں سب سے تیز رفتار گھوڑا اور اونٹ دے دیتے ہیں، ویسے تو ہماری ہار ہوگی نہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہار کا معاملہ ہے تم بھاگ کھڑے ہونا اس میں۔ اسے مجبور کیا تو وہ گیا ہے۔ ساتھیوں، کہتے ہیں کہ اس کا گھوڑا یا اس کا اونٹ صاف زمین میں گر پڑا ہے اور دھس گیا ہے اس کا پیر، اور مسلمانوں نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے پہلے پہنچنے سے پہلے حکم دیا کہ ہاں اسے قتل کر دیا جائے، تو وہ کہتا ہے کہ اے محمد کیا آپ مجھے قتل کر دیں گے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیوں قتل کریں گے؟ کہا اس لیے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، اس کے عوض میں کہ تم نے میرے منہ کے اوپر تھوکا تھا، اس عوض میں۔ تو یہ عقبہ ابن معیط بدبخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو چادر لے کر کے آتا ہے اپنی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے آپ کے گردن کو اتنے زور سے کھینچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت نہیں رہ گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے کیا کر رہے ہو؟ اتقتلوا الرجل یقول ربی اللہ، تم ایسے شخص کو مار رہے ہو جو اللہ کا نام لیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیوں، میں اگر ذکر کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیفیں دی جا رہی تھیں تو یہ بڑا لمبا قصہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ ہمت دی ہے، اور بسا اوقات تسلی بھی اللہ تعالیٰ دیتا رہا ہے۔ ایک بار یہ سنتے چلیے، صرف 2 باتیں سنتے چلیے بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے جسم زخمی تھا، بڑے پریشان تھے، اس لیے کہ بتقاضۂ بشریت آپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی کہ میں ان کو جہنم سے نکال رہا ہوں، میں انہیں پھول دیتا ہوں، میں انہیں باغچے میں لے جا رہا ہوں، اور یہ مجھے پتھروں سے مارتے ہیں، مجھے میرے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، بڑا تکلیف ہو جایا کرتی تھی۔ تو بڑے غمگین آپ صفا پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل تشریف لے آئے اور کہا کہ اے محمد، اے اللہ کے رسول، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں کہ کافروں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو کہا آپ پریشان ہو گئے، آپ کوئی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے؟ آپ اس پر پریشان کیوں ہیں؟ اللہ نے آپ کا کیا مقام رکھا ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔ کہا وہ جو دور وادی میں ایک درخت دکھائی دے رہا ہے آپ اسے بلائیے، آپ دور جو وادی میں درخت دکھائی دے رہا ہے اسے بلائیے۔ آپ یہ مسند احمد میں روایت ہے، علامہ البانی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔
دور جو درخت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور درخت چلتا 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 آ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. حضرت جبرائیل نے کہا اسے حکم دے دیے کہ اپنی جگہ چلا جائے واپس. آپ نے اسے اشارہ کیا تو درخت دوبارہ جا کر کے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا. کہا دیکھا آپ کا کیا مقام ہے؟ آپ نے کہا بس 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 بس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تسلی کا سامان بھی پیدا کرتا تھا، آپ کی تسلی کا سامان بھی پیدا کرتا تھا. بسا اوقات ایسے ہی معجزات کو ظاہر کر کے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، مسند احمد ہی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خانہ کعبہ کے ارد گرد اکٹھا ہو کر کے یہ 4-5 بڑے بدبخت تھے: ابو جہل، عاص ابن وائل، اسود ابن ابی یغوث، اسود ابن مطلب، اور ایک ہمارے خیال سے عمارہ نام کا تھا. یہ بڑے بدبخت تھے، آپ کو ہر جگہ تنگ کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے آپ کے خلاف میٹنگیں کیا کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ کے خلاف ٹھٹھا کیا کرتے تھے. تو یہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ تم لوگوں کا بھی عجیب معاملہ ہے، روز آنا محمد اللہ سے آ کر کے یہی نماز پڑھتا اور چلا جاتا، تم لوگ کچھ کہتے نہیں ہو. تو کہا کہ تنگ آ گئے ہیں ان باتوں سے، ایسا کرتے ہیں کہ اس بار آتا ہے نا تو سب مل کر کے اسے ختم ہی اس کا معاملہ کر دیتے ہیں. بنو مطلب اور بنو ہاشم بہت کریں گے، پورے خاندان تو لڑ نہیں سکتے ہیں نا، بہت کریں گے، اس کی دیت کا مطالبہ کریں گے تو اتنا ہم دے دیں گے، اتنا تم دے دینا، اتنا فلاں دے دے گا. یہ خبر لوگوں نے حضرت فاطمہ کو پہنچا دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتی ہیں اور کہتے ہیں اے ابو جان آج آپ مسجد میں نہ جائیے. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا اس لیے کہ مسجد میں فلاں 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 بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا ہے، یہ پروپیگنڈا کیا ہے. کہا کہ اچھا یہ کیا ہے پروپیگنڈا؟ کہا بیٹی وضو پانی لے آؤ. آپ نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں جاتے ہیں. آپ کو دیکھ کر کے جو سارے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے دبک کر کے بیٹھے ہی رہ گئے. ہر ایک نے اپنے سر کو ایسے جھکا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ایک اٹھائی ہے اور ہر ایک کے اوپر پھینکا ہے. تو جس کے اوپر وہ مٹی پڑی ہے راوی کہتے ہیں بدر کے دن وہ قتل کر دیا گیا ہے. آپ نے شاہت الوجوہ. اسی طریقے سے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل بدبخت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہے اور آپ کے سر کے اوپر اپنا پیر رکھ دینا چاہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور کہا تھا، دھمکی دیا تھا، آج اگر سجدے میں گئے تو ان کے زمین میں ان کے چہرے کو رگڑے بغیر چھوڑوں گا نہیں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے آگے بڑھتا ہے. آگے بڑھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ تھوڑی دیر میں ایسے ایسے کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، ایسے ایسے اپنے دونوں ہاتھوں سے کرتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہمارے درمیان اور محمد اللہ وسلم ان کے درمیان آگ کا ایک بہت بڑا خندق تھا جس میں آگ جل رہی تھی، اور اس خندق کے کنارے عجیب ڈراؤنی شکلیں تھی اور بہت پنجے مجھے دکھائی دے رہے تھے. مجھے خطرہ ہوا مجھے اونچک نہ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ذرا سا آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے ایک ایک عضو کو نوچ ڈالتے اور ختم کر دیتے. تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا آپ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا اللہ تعالیٰ رہ کر کے سامان بھی پیدا کرتا تھا. اس کے بعد لوگوں نے حضرت ابوبکر کو بھی تکلیف دی، اور اس قدر تکلیف دی کہ بسا اوقات حضرت ابوبکر نے مکہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بار خطبہ دینے کھڑے ہوئے، کہا کہ اے لوگو یہ بتاؤ کہ سب سے بہادر انسان کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سب سے بہادر تو آپ ہیں، آپ آج تک کسی سے ہارے نہیں ہیں. کہا دیکھو میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میرے سامنے میدان میں ہے تو اس سے ہمیں نپٹ لیا ہوں، لیکن سب سے بہادر ابو بکر تھے. سب سے بہادر کون تھے؟ ابو بکر تھے. کہا اس لیے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے بلکہ داخل ہوئے تو سارے ابو جہل اور فلان آپ کے اوپر پل پڑے. کوئی آپ کا گلا دبا رہا تھا، کوئی آپ کا پیر کھینچ رہا تھا، کوئی آپ کی شرمگاہ پہ مار رہا تھا اور کہتا تو ہی لات عزا کا برا کہتا، تو ہی لات عزا کا برا کہتا. اور آپ سب کہہ رہے تھے ہاں میں ہی کہتا ہوں، میں ہی کہتا ہوں. کہا کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر کے آپ کو بچائے. اگر آگے بڑھا ہے تو کون بڑھا ہے؟ حضرت ابوبکر آگے بڑھے ہیں، ایک کو مار کر کے پھینک رہے ہیں، دوسرے کو ہٹا رہے ہیں، تیسرے کو پیچھے کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ اے لوگو، ایک ایسے شخص کو تم لوگ کیوں قتل کر رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. کہا کہ یہ کہنا تھا کہ لوگ چھوڑ کے ابوبکر کے اوپر پل پڑے، ابوبکر کے اوپر پل پڑے. اور اتنا ہمارے ہیں کہ ابوبکر کو اٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے لے جایا گیا ہے، کہاں ان کے گھر پہنچایا گیا. تو حضرت ابوبکر کو اس لیے انہوں نے ہجرت کا ارادہ کر لیا. حضرت عمر کو تکلیفیں دی گئی، حضرت عثمان کو، حضرت زبیر کو. یہ قصہ بڑا لمبا ہے. اور جو بیچارے کمزور تھے ان کی تکلیف کے بارے میں تو پوچھا ہی نہ جائے کہ ان کو کیا کیا جاتا تھا. آپ لوگ حضرت بلال کے بارے میں سنا ہوگا، حضرت خباب ابن عرت کے بارے میں سنا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور بیچاری جو لونڈیاں تھیں، 2 لونڈیوں کا نام میں آپ کے سامنے لیتا ہوں، حالانکہ اور بھی ہیں. ایک زنیرہ ہیں اور ایک نہدیہ ہیں. نہدیہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، تو ایمان جب لے آئیں تو ان کی مالکہ جو ہے انہیں تکلیف دیتی رہی. 2 قسم کی تکلیف دی ہے. ایک تو انہیں سزائیں دیا کرتی تھی، اور دوسرے ان سے اتنا کام لیتی تھی آٹا پیسنے کا اور یہ کہ کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں ہے. اور جب وہ کہتی تھی کہ اللہ کے بندی مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، تو کہتی تھی کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تجھے چھوڑے گا تو تیرا رب ہی تجھے موت ہی چھڑائے گی. تجھے کیا چھڑائے گی؟ موت ہی چھڑائے گی. وقت زیادہ ہو گیا، میں اسی پر اپنی بات کو بند کر رہا ہوں. تجھے موت ہی چھڑائے گی. اتنے میں حضرت ابوبکر کا وہاں سے گزر ہوا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تجھے کتنے بیچے گی اس کو؟ کہا کہ اتنے، بڑی بھاری قیمت لگائی. حضرت ابوبکر نے خرید کر کے آزاد کر دیا. تو اس کی مالکہ کیا کہتی ہے کہ اگر تو اسے بلاش یعنی بغیر پیسے کے بھی مانگتا پھر بھی میں تجھے دیتی، لیکن میرے کسی کام کی نہیں ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ تو یہ کہہ رہی اگر تو اس سے اتنی قیمت مانگتی پھر بھی میں اس کو خرید کر کے آزاد کر دیتا. دوسری حضرت زنیرہ ہیں، یہ بنو مخزوم کی لونڈی تھی. ابو جہل انہیں تکلیف دیا کرتا تھا. ساتھیوں اس قدر تکلیف دیا تھا، اس قدر تکلیف کی وجہ سے ان کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی ہے، نابینا ہو گئی. تو بدبختے کیا کہتے تھے کہ لات اور عزا کی اس کے اوپر پھٹکار ہے کہ لات اور عزا نے اس کی آنکھ کو چھین لیا ہے. پھر بھی لوگوں نے انہیں بخشا نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو جاتے ہیں، اس کو خرید کر کے آزاد کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ لے جاؤ، یہ تو نابینا ہو ہی گئی ہے، لات اور عزا نے اس کی بینائی چھین لی ہے. وہ کہتی تھی کہ لات اور عزا کسی کام کے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی واپس کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی واپس کر دی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طریقہ تعذیب کا بھی انہوں نے استعمال کیا اور طرح طرح سے مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے رہے. آگ کے انگاروں پر حضرت خباب کو لٹایا ہے، آگ کے انگاروں پر. سوچنے کی بات ہے ساتھیوں، آپ کے ہاتھ پر ایک چھوٹی سی چنگاری ہو جائے تو آپ برداشت کر سکیں گے؟ تلملا اٹھتے ہیں. چہ جائے کہ پورے آگ کے انگاروں پر اور اوپر پتھر رکھ دیا جائے، اس کے اوپر انہیں لٹایا جا رہا ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنی قدر کیا کرتے تھے کہ ایک بار ان کی مجلس میں گئے تو انہیں بٹھایا، کہا کہ عمار یہاں پر آؤ، یہ تمہارا مقام ہے. خباب یہاں پر آؤ، یہ تمہارا مقام ہے. عمار کے علاوہ اس جگہ کا حقدار کوئی اور نہیں ہے. اور ان سے کہا ذرا اپنی پیٹھ تو دکھاؤ، اپنی پیٹھ تو دکھاؤ. جب پیٹھ کھول کر کے دکھایا ہے تو ان کے پورے جسم کے اوپر برس کی بیماری جیسے داغ تھے. وہ کس چیز سے تھے؟ آگ کے انگاروں پر تھے. لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑا انہوں نے نہیں ہے. ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کی سیرت
کو سننے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت چاہتا ہوں کہ معاملہ مختصر ہو جائے، لیکن بات لمبی ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔